السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مولانا صاحب سے جانیں گے۔ مولانا، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے اور عورت کے لیے حج پر جانے کی شرائط کیا ہے، یہ ذرا ہمیں بتا دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، صدق الله العظيم۔ مرد ہو یا عورت، حج کی فرضیت میں چند چیزیں تو مشترک ہیں، مثلاً حج پر جانے کی استطاعت کا ہونا، راستے کا پرامن ہونا، معذور نہ ہونا، یہ چیزیں مرد و عورت میں برابر ہیں۔ البتہ عورت کے لیے چونکہ اکیلے سفر کرنا یہ منع ہے، اگرچہ بیت اللہ کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت اگر صاحب استطاعت ہے، راستہ بھی پرامن ہے، معذور بھی نہیں ہے، یہ تب بھی اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ عورت کے لیے حج بیت اللہ کے سفر کے لیے اور دیگر سفر وہ تو بطریق اولا ان میں یہ ضروری ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے، بلکہ اپنے محرم کے ساتھ اس کا سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت کے پاس کوئی محرم نہیں ہے حج بیت اللہ کے لیے تو اب عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں جی، حج پر جانے کے لیے عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ باقی علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کے محرم ہیں لیکن محرم صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب استطاعت عورت ہے، اب کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کے پاس اگر اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے محرم کو بھی ساتھ لے کر اپنے خرچے پر لے کر جا سکتی ہے تو یہ عورت اپنے محرم کو اپنے خرچے پر ساتھ لے کر جائے، اکیلے نہ جائے۔ مولانا، اگر عورت کے پاس استطاعت اتنی ہے کہ وہ اپنا ہی خرچہ اٹھا سکتی ہے، ساتھ اپنے بھائی یا باپ کو لے جانے کے لیے اس کے پاس خرچہ نہیں ہے اور وہ خود اس کا اپنا ارادہ ہے، تو وہ جا سکتی ہے اس طرح؟ نہیں جا سکتی۔ آج کل ہمارے زمانے میں وہ جھوٹ کا محرم بنا دیتے ہیں، وہ جیسے گروپ بنتا ہے، گروپوں میں پھر وہ کسی کو اپنا محرم لکھوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ گناہ ہے، وہ ایک محرم نہیں ہے، آپ اس کو محرم لکھوا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور اتنا بیت اللہ کا عظیم مبارک سفر اس کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو تو وہ سفر تو پھر مبارک نہیں بنے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی غفلت اور کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، تو اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے حکم کو ہی توڑ کر ہم نے اپنے سفر کی ابتدا کی ہے تو ہم نے اس کو کیا منایا، کیا راضی کیا؟ بیت اللہ کی عبادت آپ دیکھیں، یہ ایسا ہے، اس کا ایک ایک قدم آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو سب سے پہلے یہی جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، میں آپ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے، گردن کٹوانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب وہ سر جھکایا، کیا سر جھکایا کہ جس کے سامنے ہم سر جھکانے کی بات کر رہے ہیں اسی کے حکم کو ابتدا سے ہم توڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، جس ذات کو راضی کرنے کے لیے ہم حج بیت اللہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو اسی نے تو یہ محرمات کے رشتے بنے ہیں، ہاں، اسی نے تو پردے کا حکم دیا ہے، اسی نے تو غیر محرم کے ساتھ بات کرنے تک فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم جب غیر محرم مرد سے بات کرو تو اپنے نرم و نازک لہجے میں بھی بات نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہونے لگ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کرو تو ذرا ٹھیک ٹھاک انداز سے کرو، غیر محرم سے جرت کے ساتھ، اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہونے لگے
چونکہ شیطان تو ہماری رگوں میں، انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ امہات المؤمنین کو جب یہ حکم ہے اور صحابہ اکرام کو یہ حکم ہے، امہات وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت جیسی عادات کو اختیار نہ کرو۔ اور جب صحابیات کو اور صحابہ کو یہ حکم ہے تو پھر ہم جیسے عام آدمی کو تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عورتیں جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائیں تو اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو پھر ان پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کرے، بلکہ اپنے محرم کا انتظار کریں۔ جب محرم کی ترتیب بن جائے گی تو اس کے ساتھ پھر بیت اللہ کا سفر کریں۔ بغیر محرم کے بیت اللہ کی طرف سفر کرنا گناہ ہے۔ جب بیت اللہ کی طرف بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہے تو بیت اللہ سے زیادہ مقدس جگہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، پھر باقی سفر بغیر محرم کے کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی کہ اس مبارک سفر میں ہم جو ہے نا شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی جتنی رعایت رکھیں گے اتنا ہمارا یہ سفر مقبول بھی ہوگا، مبارک بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کی تمام شرائط اور پابندیوں کا اور پھر پوری زندگی میں شریعت مطہرہ کا جو ہے نا پابند بنائے، ایک ایک شرعی حکم کا خیال رکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ مولانا شکریہ، آپ نے بڑا احسن طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔